بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج 5 رجب المرجب 1443 ہجری کے موقع پر میں سب صاحبان ایمان کو اور محبان اہل بیت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، چونکہ آج امام علی نقی علیہ السلام کا روز ولادت باسعادت ہے، اور چند احادیث جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے مذہب کے علماء کو بہت عزت اور احترام کا مقام دیا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ جس نے کسی بستی میں مذہب اہل بیت کا اور شرف سادات کا بڑا تحفظ کیا، جب وہ آپ کی محفل میں آیا، سادات تشریف فرما تھے، ہاشمی تشریف فرما تھے، علوی تشریف فرما تھے، عباسی تشریف فرما تھے، مختلف حضرت کے رشتہ دار بیٹھے تھے۔ آپ نے اس شخص کو عزت و احترام دی، مقام دیا، بلند مقام پہ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کے اس کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ کچھ علویوں اور ہاشمیوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہماری موجودگی میں آپ نے اس شخص کو اتنا بلند مقام کیوں دیا۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا اس آیت کے مطابق قرآن کو اپنا حکم قرار دینا چاہیے، تو کیا آپ راضی ہیں؟ أَتَرْضَوْنَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمًا، اگر کہو تو اس بات کا فیصلہ میں قرآن سے کروں؟ صاحب نے کہا بلا یا ابن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے صاحبان علم کو بلند درجے عطا فرمائے۔ فلم یرضى للعالم المؤمن الا ان یرفع علی المؤمن غیر العالم، اور اللہ تب راضی ہوتا ہے جب مومن عالم کو اس مومن پہ ترجیح دی جائے جو غیر عالم ہے۔ عالم کو غیر عالم پہ ترجیح دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کما لم یرضى للمؤمن الا ان یرفع علی من لیس بمؤمن، جیسا کہ مومن کو غیر مومن پہ فوقیت حاصل ہے، ویسے ہی عالم کو غیر عالم پہ فوقیت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، خداوند عالم فرما رہے اخبرونی عن قولہ تعالی، مجھے ذرا اللہ کی اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے یہ تو نہیں کہا یرفع اللہ الذین اوتوا النصب درجات، فرمایا اس چونکہ اس کو مقام اللہ نے دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا احتجاج طبرسی میں یہ آپ کی حدیث موجود ہے، فرمایا فَكَيْفَ تُنْكِرُونَ رَفْعِ لِهَذَا لِمَا رَفَعَهُ اللَّهُ تعالی، جب اللہ نے اس کو بلند مقام دیا ہے علم کی بنیاد پر، تو میں نے اگر اس کو بلند مقام پہ بٹھایا ہے تو اس پہ اعتراض کیسا؟ خود میں نے اس کو یہ مقام نہیں دیا، کائنات کے خالق نے اس کو یہ بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ آپ کی عزت و تکریم، علماء کو ایک بلند مقام دیتے تھے۔ اور اسی طرح احتجاج طبرسی میں روایت موجود ہے، بحار الانوار کی 2 جلد میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ آپ نے زمانہ غیبت میں علماء کی عظمت کو بیان کیا کہ زمانہ غیبت، ہمارے 12ویں کی غیبت کے دوران علماء کا کیا مقام ہے۔ تو فرمایا لولا من یبقى بعد غیبت قائم قوم من العلماء الداعین الیہ، اگر قائم امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں وہ علماء نہ ہوتے جو امام کی طرف دعوت دیتے ہیں، والدالین علیہ، اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں امام کی طرف، والذابین عن دینہ بحجج اللہ، اور اللہ کے دین کے محافظ بنتے ہیں، والمنکرین لضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس و مردتہ، اور یہی علماء اگر نہ ہوتے جو لوگوں کو شیطان اور شیطان کے سرکش ساتھیوں کے جبڑوں سے بچاتے ہیں، ان کے قبضے سے نکالتے ہیں، ومن فخاخ النواصب، اور دشمن اور مناسبی لوگوں کی چالوں سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں، لما باقی احد الا ارتد عن دین اللہ، فرمایا اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ دین کا دفاع کرنے والے نہ ہوتے، اگر یہ امامت کی طرف بلانے والے نہ ہوتے، فرمایا اکثریت
لوگ مرتد ہو جاتے، کوئی شاذ و نادر مومن بچتا، اگر لوگ مرتد ہونے سے محفوظ ہیں، فرمایا یہ علماء کی محنت ہے۔ پھر فرمایا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ عَزِمَّةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّيَّعِ، یہ علماء ہی ہیں جو ہمارے کمزور شیعہ کے دلوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو ہر زمانے میں آنے والے شکوک و شبہات کو اپنی دلیلوں کے ساتھ رفع کرتے ہیں، جو ہر زمانے میں ہمارے مذہب پہ حملہ آور ہونے والوں کے حملوں سے مسلمانوں اور صاحبان ایمان کو بچاتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ صاحبان ایمان علماء نہ ہوتے اور اگر ہمارے دین کے علماء غیبت کے زمانے میں نہ ہوتے، فرمایا لوگ دین پر قائم نہ رہ سکتے۔ اور یہ لوگ کیسے بچاتے ہیں لوگوں کو؟ کما یمسک صاحب السفینۃ سکانہا، فرمایا غیبت کبریٰ کے زمانہ میں لوگوں کو گمراہی سے علماء ایسے ہی بچاتے ہیں جیسے ملاح ڈوبتی ہوئی کشتی میں مسافروں کو بچاتا ہے، جیسے اس ملاح پہ سہارا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کشتی ڈوب جائے۔ اور پھر فرمایا اولئک ہم الافضلون عند اللہ عز وجل، یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے دربار میں بہت بلند مقام ہے۔ آپ نے علماء کی غیبت کبریٰ کے زمانہ میں علماء کی عظمت کو امام علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ دفاع کرنے والے، شکوک و شبہات کو دور کرنے والے، دشمن کا علمی مقابلہ کرنے والے، اور خود ہر زمانہ میں لوگ محتاج رہے، خود حاکم وقت محتاج رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ متوکل کا ایک کاتب تھا، نصرانی عیسائی تھا، متوکل کو اس کے ساتھ بڑا پیار تھا اور وہ اس کو محبت سے ابو نوح کی کنیت سے پکارا کرتا تھا۔ کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ یہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اس کو ابو نوح کی کنیت سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ کچھ علماء نے جائز قرار دیا، کچھ علماء نے ناجائز قرار دیا، لیکن اتفاق نہ ہو سکا تو متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف خط لکھا، مولا آپ فرمائیے کہ یہ عیسائی کاتب ہے، مجھے اس سے پیار بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے، میں اس کو ابو نوح پکارنا چاہتا ہوں، علماء منع کرتے ہیں کہ کنیت سے نہ پکارا جائے، آپ رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے 2 سطریں واپس لکھ کے بھیجی، ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، بس یہ لکھ کے واپس بھیج دیا۔ متوکل کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے۔ گویا کہ امام میری رہنمائی کر رہے ہیں کہ جب اللہ قرآن میں اتنے بڑے کافر کو کنیت سے پکار رہا ہے ابو لہب کو، تو یہ دلیل ہے کہ اس شخص کو ابو نوح کے نام سے پکارنا بھی جائز ہے۔ میرے محترم، ہمیشہ معصوم نے ہر دور میں دشمن کی بھی رہنمائی کی، اور روایات میں ملتا ہے کہ کسی ایک عیسائی نے مسلمان عورت کے ساتھ بدکاری کی، اور جب حد جاری کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کے کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا۔ فقہا کے درمیان اختلاف ہوا اس پہ حد جاری کی جائے یا نہ کی جائے۔ بہت بڑے بڑے فقہا نے کہا کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس لیے اب اس کے اسلام لانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پہ حد جاری نہ کی جائے۔ لیکن امام کی طرف جب اس نے لکھ کے بھیجا تو امام نے فرمایا اس کو اتنا مارا جائے، یضرب حتی یموت، اتنا مارو کہ یہ مر جائے۔ فقہا نے کہا یہ وہ فیصلہ دیا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے جس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے۔ امام سے پوچھو اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو جب امام کی طرف خط بھیجا گیا تو سورہ غافر کی 2 آیات 84 اور 85 تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین، فرمایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو ایمان قبول کر لیا اور مشرک ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، فرمایا عذاب دیکھ کے اب ایمان لانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو فوراً سارے فقہا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام نے جو فتویٰ دیا تھا اس کی دلیل قرآن ناطق نے قرآن سے پیش کی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ متوکل بیمار ہوا اور اس نے کہا کہ میں کثیر صدقہ کروں گا، لیکن تعداد مقرر نہ کی تھی، اور جب یہ کثیر صدقہ کے لیے پوچھا گیا کسی فقیر نے کوئی فتویٰ دیا، کسی فقیر نے کوئی فتویٰ دیا، تو امام کی طرف لکھ کے بھیجا گیا تو امام نے فرمایا 83 دینار کم از کم صدقہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے۔ جب علماء نے اعتراض کیا تو امام نے فوراً سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 تلاوت فرمائی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سارے مقامات پہ تمہاری مدد فرمائی، اور فرمایا چونکہ اللہ نے یہ جنگوں میں مدد فرمائی، 80 سے لے کر 83 تک جنگیں پیغمبر اعظم کے زمانے میں ملتی ہیں، تو لفظ کثیرہ کا اطلاق خدا 83 پہ کر رہا ہے۔ فرمایا کثیر چونکہ تم نے کہا تھا کم از کم 83 درہم و دینار صدقہ کر دو تو تمہاری وہ منت پوری ہو جائے گی۔ میرے محترم،
قرآن کا ظاہر و باطن سمجھ نہ آئے گا، جب تک قرآن ناطق کے دروازے پہ نہ آئیں گے، دنیاوی اور اخری مشکلات کا حل نہیں ہو پائے گا جب تک آل محمد کے دروازے پہ نہ آئیں گے۔ ان علماء نے، علماء ربانیین اور حقیقی علماء ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور پھر وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ائمہ نے یہ علوم منتقل کیے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں قرآن ناطق کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی علمی مشکلات میں ہمیں مکتب اہل بیت کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔